وَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر متعذر ہو جائے قعود، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنی کیا ہو جائے تو اشارہ کرے رکوع سجود کے ساتھ، سیدھا لیٹ کر یا اپنے جنب پر، سیدھا لیٹ کر یا اپنے جنب پر، وَإِلَّا أُخِّرَتْ، اور اگر خیر اگے پڑھ دیں دھیان کرو، یعنی متعذر ہو جائے تو پھر سیدھا لیٹ کر اشارے سے پڑھے یا پہلو پر لیٹ کر۔ وَإِن تَعَذَّرَ الْقُعُودُ، ارادہ کیا ہے قعود کے تعذر سے وہ جو شامل ہے حکمی کو، کس طرح؟ بیں طور کے ہو ایسے حال کے ساتھ کہ اگر بیٹھے تو نکلتا ہے پانی اس کی آنکھوں سے، ینزع کے بنزع بازاغہ لکھے نا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ بیں طور کے ہو اس حال کے ساتھ اگر بیٹھے تو نکلتا ہے پانی اس کی آنکھوں سے، جی تو یہ ساری غلطیاں نے میں پس حکم دیا طبیب نے یہ کہ لیٹ کر یہ کہ سیدھا لیٹ پشت پر کچھ دن انہوں کی طبیب آکھے بھی سیدھا سونا کرنے تاں تیری اکھاں ٹھیک ہون گیا، اور منع کر دیا اس کو قعود سے اور کس سے، تو یہ حکیم نے حکم دے دیتا، تو پس بے شک کافی ہے اس کو یہ کہ سیدھا لیٹے اور نماز پڑھے کس کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ اعضاء کی حرمت جیسے نفس کی حرمت، جتنی عزت پوری جان کی اتنی اعضاء کی بھی عزت ہے، ایک شریعت نے عزت دی ہے۔ اچھا جی، لیٹے مستلقین اے علی ظاہرہ، سدھا درا حال کے کرنے والا ہو اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف، اور رکھے اپنے سر کے نیچے کوئی موٹی چیز، وہ وسادہ اور سرانا نہیں، کوئی موٹا تکیہ یا رضائیاں دو، تاکہ اونچا ہو جائے، پس ہو جائے مشابہ بیٹھنے والے کے، اور کھڑے کرے اپنے گھٹنے اگر قدرت رکھتا ہے، گوڈے کھڑے کر سکتا ہے تو پیر پیچھے کر لوے، واسطے بچنے کے اپنے پاؤں کو لمبا کرنے سے قبلے کی طرف، تو جو نہیں تو پھر پیر لمبے بھی ٹھیک نہیں۔ یہ تو سدھا یا اپنے جنب پر، جی، اور پھر جنب تے لیٹنا ہے پہلو تے اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو، اول اولا ہے کیڑا سدھا لیٹ کے۔ اچھا جی، پھر شرع اولا جنبی، یعنی اگر لیٹا اپنے دائیں پہلو پر تو ٹھیک ہے، اور یعنی ادھر سر تے ادھر پیر یا ادھر سر تے ادھر پیر، تو مشرق وال منہ، اور منہ اس کا مشرق کہہ رہے ہوں کہ مغرب، اور منہ اس کا قبلے کی طرف، تو پس اشارہ کیا اس نے تو یہ کیا ہے، اور دائیں پہلو پر لیٹنا یہ افضل ہے، یعنی ایدے سر اے شمال تو جنوب والے پاسے لتاں تینج لیٹے، یہ بھی کیے، اور استلقاء پشت پر افضل ہے مطلق لیٹنے سے، یعنی سدھا لیٹ کے تو اونچا ہو کے اشارہ کر کے نماز پڑھنے یہ افضل ہے، لمحہ پہ کرو جے کر انج بہ سکے تھا، انج ہو سکے تھا، وجہ اس لیے کہ مستلقی کا اشارہ واقع ہوتا ہے ہوائے کعبہ کی طرف، جڑا انج کر کے لیٹے ہیں اشارے کر رہے ہیں نا، ان دا اشارہ ہوائے کعبہ جڑے ہوتا ادھر جا رہے ہیں، اور وہ ہوائے کعبہ قبلہ ہے آسمانوں تک، ان دی جہت وچ سارا کی ہے قبلہ ہے، اور اشارہ مدتجے کا جڑا سجے کھبے لیٹے ہے انج کر کے جلے نے اشارہ کرنا ہے تین دا اشارہ پیروں وال جانا ہے جی، اور اشارہ متجے کا اپنے قدموں کی جانب، پیچھے بھی پڑھی دلیل ہے، اور اچھا دوسرا یہ ہے، اور اس لیے کہ ایک اور دلیل عجیب، اس لیے کہ مرض شرف زوال پر ہے،
یعنی مرض اللہ تعالیٰ کرے گا ختم ہو جائے گا، بندہ صحیح ہو جائے گا، اور نماز وچ ہو جائے صحیح سنیا جی، تو پس جب زائل ہو جائے گی مرض تو جڑا سدھا لیٹیا ہے نا انج کر کے تو فقادا پس بیٹھ جائے گا یا کھڑا ہو جائے گا تو ہو جائے گا چہرہ اس کا قبلے کی طرف، کیونکہ ہے جو دے برخلاف اس کے اس صورت کے جب کہ لیٹا ہو کس پر، اے فٹو بڑھ سدھا قبلے وال نہیں ہو سکتا۔ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جائز اس کے لیے سیدھا لیٹنا باوجود قدرت کے پہلو پر لیٹنے۔ اور یہ ایک روایت بھی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے، ان کی دلیل حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ دلیل پکڑی ہے۔ سونے فرمایا نماز پڑھ بیٹھ کر، پس اگر نہ طاقت، نماز پڑھ کھڑے ہو کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس بیٹھ کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو اپنے جنب پر، اے دلیل کنہ دی شفافی دی بھی سونا فرمایا پہلو تے لیٹ کے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے آقا حضور علیہ السلام سے کلیہ، فرمایا کہ نماز پڑھے مریض بیٹھ کر، پس اگر نہ طاقت رکھے، نہ کھڑے ہو کر یار، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس بیٹھ کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو اپنی کفا پر، کفا گدی نو آندنے اینج لیٹ کے، سنیا جی اگے کی ولا ایت لکھے ولا حاجت آتے ولا حجت بنانا ہے، اور نہیں دلیل حدیث اول میں جو شفافے نے پیش کی ہے، اس لیے کہ وہاں لفظ ہے جنب، اس لیے کہ جنب ذکر کیا جاتا ہے، مراد اس سے ہوتا ہے سکوت، یعنی نیچے لمحہ پینا۔ پس مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فعلا جنبے کا ایساقتن، یعنی لیٹ کر، اگرچہ مستلق یعنی کیوں نہ ہو، سنیں اچھا جی، اور وگرنہ مؤخر کی جائے گی اس سے نماز تے ولا تس کو، تو لکھے بین استور ساکت نہیں ہوگی تو مؤخر ہوگی نماز، نماز مؤخر ہوگی اس سے جی، سنیں ہوں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن۔ اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ اور اپنے ابروؤں کے ساتھ، یہ اشارے کر کے نماز نہ پڑھے۔ سمجھے ہوتے وے کنے لگے نہیں حرف، کنے اختلاف نہیں دے وچ اس مسئلے چ بھی اتھے گل پہنچ گئی نا بھی دل نہ اکھاں نال یا پرمٹیاں نال یا دل نال اشارہ کردا ہے تو ہن نماز مؤخر ہے، ہن نماز ٹھیک ہوئے گا تو پھر قضا ہے، تو جی اس حالت وچ ٹر گیا تو انہاں نمازاں دی پوچھ کوئی نہیں۔ او وے خود رو میرا بہن وَإِلَّا أُخِّرَتْ، یعنی اگر نہ طاقت رکھے اشارے کی اپنے سر کے ساتھ تو پھر نماز کیا ہے؟ کیوں؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سابق میں بعد قولہ ہی کہ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ قَفَاهُ یومی، اس تو بات سونے دے اے بھی فرمان ہے، پس اگر نہ طاقت رکھے یعنی اشارے دی بھی طاقت نہیں رہی تو پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے عذر کو قبول کرنے کا بندے سے، سنیں اچھا جی۔ وفی قولی اخرت نا کہ نماز مؤخر کی جائے گی، یہ نہیں آکھا کہ نماز معاف ہوگی، بلکہ کیا کہ رمز الحقائق ملامینی میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نماز نہیں ساکت ہوگی اگرچہ ہو عجز اشارے سے، اگرچہ ہو عجز کس سے؟ اشارے سے، اشارے کرنے سے عاجزی جو بن گئی ہے، اگرچہ وہ عاجزی اکثر ہو یوم و لیلہ سے، بشرطے کہ وہ مفیق ہے،
ہوش و حواس ہے تو ان دا مطلب ہے جب بعد ٹھیک ہو گیا تو یہ نمازاں انہوں قضا کرنیاں پڑیں. سنیں اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو خطاب کا مضمون کا مطلب ہے ہوش و حواس ہے، شریعت دا مخاطب ہے، برخلاف مغما علیہ کے، برخلاف وہ آگے آ رہا ہے جی. لیکن اتھو یہ پتہ لگا، لیکن بعد نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ اگر عجز اس کا جی اگر عاجز آ گیا نا اس سے، کس سے؟ اشارے سے، تو جب زیادہ ہو گیا عجز کس پر؟ یوم اور لیلہ پر، تو نہیں لازم اس کو قضا، تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہو وہ عجز کم اس سے، یوم لیلہ سے کم، تو لازم ہے اس کو جس لئے ٹھیک ہوئے دا. اے ہن بجا دلیل سمجھو، اس لیے کہ صرف عقل نہیں کافی خطاب کی توجہ کے لیے کہ بندہ مخاطب ہوئے صرف عقل ہوئے اور کچھ بھی نہ کر سکے تو یہ کافی. اس تے دلیل دیں دے جے. بس تحقیق ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ کہ وہ بندہ کے کٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے اور اس کے دونوں قدم ساقین پنڈلیوں سے، تو لا صلاۃ علیہ ہے، اس پر نماز نہیں ہے. تو ایتھو پتہ لگا نا بھی انہیں مجبوری تو تائیں نہیں نا جی، تو وہ بھی تو مجبوری ہے جی. اچھا جی، ولم یو میں بے ان دا عدم القدرت، یعنی قدرت کے نہ ہونے کے وقت اشارہ برا سے ہی پر صرف اکھاں نال اشارہ کر کے نماز پڑھے تو ٹھیک نہیں. یہ بنا ہے اس پر کہ اشارے کا مسمى لغتاً خاص ہے سر کے ساتھ. بے اشارہ جڑا ہوندا وہ سر نال ہوندا ہے، کندے نال؟ اور یہ کہ اس کے غیر کے ساتھ جو ہے وہ ایمائے تے سر تو علاوہ اکھا شکھا نال او اشارہ ہے. یہ عربی فرق ہے نا وچ، ایما وچ تے اشارے وچ فرق ہے. اور تحقیق آیا ہے مفسراً فی قول علیہ الصلوۃ والسلام اسی مریض کے لیے کیا فرمایا؟ وگرنہ پس اشارہ کر تو اپنے اور بنا تو اپنے سجود کو اخفض. سنیا جی؟ اچھا اے جدو سر نال کرنا ہے تو پھر اے سر سجدے وچ تھوڑا جا زیادہ چکانا ہے بنسبت رکوع دے، اور نہیں متحقق ہوتی جھکانے کی زیادتی آنکھوں کے ساتھ، ابروؤں کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ کہ ہو جاندہ ہے. اکھاں تے پرمیٹیاں نو چکاؤ کچھ تے پھر چوکھا چکاؤ، اے بھی نہیں جاندہ. جی جی سیر تے ہے نا کہ بندہ تھلے چکا سکتا ہے زیادہ تے نہ بچ کونی ایک برابر کام میں. جی جی اور بس گل مک گئی. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے کہ نماز نہ چھڑے، اشارہ کرے اپنے پاس، اگر عاجز آ جائے تو اشارہ کرے اپنے، جب تک ہوش و حواس سے چاہے نہ پڑے. آئے مولوی طیب. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مناسب یہ ہے کہ اشارہ کرے کس کے ساتھ؟ بھی اتھے ہوئے تو پڑھے. اور فرمایا امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرے اپنے ابروؤں کے ساتھ اور اپنے یہ بھی کرے تے اور اعادہ کرے جب قدرت پائے ارکان پر. جب بعد صحت ہوئے تو دوبارہ نماز لٹائے بھی. اور ایک روایت میں عن ابی یوسف رحمہ اللہ یومی اکھاں نال اشارہ کر کے پڑھے. وجہ اے اندہ جب ہر ایک قول دی دلیل تو ہے نا. یہ نہیں بھی میرے 7 قول ہو گئے نہیں، شغل سی ہوتے بزرگ نے دو دیندار لوگ نے اسی نہیں سمجھ سکتے انہوں نے قسم والی گل نے ساڈے
کوگو سسٹم جی. تو آپ دی دلیل اس مسئلے تے اس لیے کہ آنکھیں سر میں ہیں, آنکھیں سر میں پس پکڑیں گی وہ دونوں حکم سر کا. تو جیسے سر کے اشارے سے نماز ہوتی ہے پھر آنکھوں کے اشارے سے بھی ہونی چاہیے جی. اور اگر عاجز آ گیا ہے تو اپنے دل کے اشارے کے ساتھ. یہ روایت ہے نبی یوسف چل رہی ہے, اس لیے کہ نیت ہی تو وہ شے ہے کہ نہیں صحیح نماز بغیر نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے. لہذا انما تقوم بہ میں محض کیا ہوگی, قائم ہوتی ہے نماز نیت کے ساتھ. لہذا فتقام بہ الصلاۃ عند العجز, پس قائم کی جائے گی نماز نیت کے ساتھ عاجزی کے وقت. آگے جی سمجھ, یہ جڑے ان ابی یوسف ہی ان دا جواب ہے. والا نام ساڈی دلیل کہ بھئی اشارے تے سر دے اشارے تو ہوگا کم چلا جائے تو نماز مؤخر ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ابدال جمع بدل, ابدال کو نصب کرنا رائے کے ساتھ ممتنع ہے. بھی اگر یہ نہیں تو آ کر لو, انج نہیں تو انج کر لو. سنیں اے مطلب ہے جی, یہ جو ابدال ہے نا یہ رائے کے ساتھ, اب بڑا نہیں تو چھوٹا دیکھ لو, انج نہیں ہوتا کام جی جی. چلو جی, تے اور نس جو ہے وہ تو وارد ہے کس کے ساتھ, سر کے ساتھ اشارے تک, علی خلاف القیاس. جی قیاس تو یہی ہے نا کہ سجدہ رکوع پورا کرے تو اشارے کو اس کا بدل بنایا, تو یہ شریعت نے بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پس نہیں ممکن قیاس کرنا کس پر, کسی اور نو بھی سر دا اشارہ نہ کر سکے تو انہوں سر دے اشارے دا بدل بنا دے ہو. اس لیے کہ ادا ہوگا اس کے ساتھ نماز کا صرف ایک رکن, یعنی نہ کہ باقی اشیاء کیڑے اور کچھ بھی نہیں ہونا, صرف کی ہونا ہے ایک سجدہ اکھاں نال ہونا ہے, باقی کوئی شے نہیں ہونی. اور حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں کس کے ساتھ, بہرحال باطن پس نہیں ہے, نہیں ہے وہ باطنی سہب حز نماز کے ارکان سے. اندر اشارے نال کم چلائی آوینج نہیں ہے گا جی, تو پس نہیں جائز اشارہ کس کے ساتھ. یہ نہ فرمایا تو پیچھے امام ابو یوسف دی گل. اور ہمارے لیے وہ ہے جو گزر گیا جناب عمران بن حسین کی حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے بقبول العذر منہ, ہے ہو تو عذر قبول کرے. خبر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی, اے جڑا جملہ ہے کہ یہ بندہ معذور ہے اللہ کے نزدیک اس حالت میں, اے مطلب ہے. لہٰذا اگر ہوتا بندے پر اشارہ ما ذاکا روح کے ساتھ, ما ذاکا روح کون, اکھاں پر بیٹے دل تے لما لا ذاکا رہو, تو سرکار اس کو آگے ذکر فرماتے نا صرف سر کے اشارے تک بات روکی ہے, تو اس کا مطلب آگے اشارہ نہیں ہے, آگے اللہ اکبر. اونج کو بندہ ایسا حالت وچ ایڈا پکا نمازی ہے تو ٹائم ہوندا ہے تو اپنے دل نال اشارے نال لگیا تے یہ عبادت ہے, کوئی منع نہیں ہے. سنے نا, یعنی شریعت نے مکلف نہیں کیتا, لیکن اگر کوئی کردا ہے تو یہ نہیں ابا کہڑے کام تے لگ پے. سنے منع نہیں کرنا, چونکہ دوجے تے کول ہے گے نہیں جی جی اے گل جی جی. اچھا جی وحاج بے ہے وہ گل جی پیچھے پڑی خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافی کے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ایک روایت میں, وہ پیچھے روایت آئی کہ نہیں آئی. اچھا جی دھیان کرو جی. وَإِن
عزارا، اور اگر مشکل ہو جائے بندے پر رکوع اور سجود نہ کہ قیام، جی آ جویں ساڈے دیسی گوڈے چکرا کے آندے نے سارے جی، کرسی سسٹم کہ رکوع سجود متاثر ہے اور قیام متاثر نہیں ہے، بلکہ سجدہ بھی رکوع بھی متاثر نہیں، رکوع تے قیام کر کے پھر کرسی تے بہ کے تے پھر سجدے دے اشارے کر دینے جی۔ اچھا جی، ہاں تے اے بندہ بھی کی کرے، اے نماز کیویں پڑھے؟ اشارہ کرے بیٹھ کر، جی کی کرے؟ اشارہ کرے، اب یہ قیام اس سے ساقط ہو گئے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ نماز پڑھیں جی۔ مسئلے کم چل گیا بڑا پیڑا جی، جیڑے بہن والے نے وہ 5-5 سال دے نہیں ہے، کوئی 60 سال دا کوئی 70 دا، انہاں نوں وہ زمانہ یاد ہے بھی جدوں وڈیرے تھلے بہ کے گوڈے کھڑے کر کے لات ایدے کر کے نمازاں پڑھدے سن تے کرسیاں تے نہیں سن پڑھدے، نہ ویکھیا وہ زمانہ، تے انہاں نوں ہن کرسیاں دا چسکا ہے یہ اوویں بہن تاکہ اگلی نسل بھی ایویں پکاوے کم جی، پتہ نہیں اگاں ہن ادوں بھی کم ٹپ گیا تے پھر تو ہور ہی کم مشکل ہو جانا ہے جی۔ جی ہن یہ مطلب ہے کہ ٹوپیاں تے یہ چیزاں جڑیاں نے جی یہ بھی بطور ثواب اتنے مسیطیں رکھیاں جاندیاں نے، بھی کرسیاں ٹوپیاں تے چیزاں جڑیاں نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن اے ویکھو نا جڑا پیا فریزر جہا، ہن شرعی مسئلہ کی بھی میت نوں رکھنا ہے کہ جلدی جلدی، تے اے ہن اے زم حریر جڑا جہنم وچ ایک طبقہ ہے، یقین جانو جس ویلے راتی بجلی لانی کوگوا تے ٹھنڈا ہونا ہے کہ کوئی نہیں، تے یقین جانو ڈر بڑا اللہ دی قسم ہے تے زم حریر والے نال عذاب دے دیتا ہے۔ ہن لوکاں تینوں برائے برائے ہوندا برائے سالے ثواب جی، لیکن یہ چیزاں وہ نجالت جڑی ساڈے چ بڑی ہے بھی کوئی بھی کام کرن تو پہلو آ کے پوچھے تو صحیح جی میں کام کرن لگا اس دی اجازت ہے کہ نہیں جی۔ جی ہن کنے لوگ تھوڑے سامنے لے کے جاندے نے جی، صرف اینا ہے کہ بھی ڈیڈی جان فوت ہو گئے ہیں تو جڑا صاحبزادہ صاحب ہے وہ دوسرے ملک میں، یا دوسرا ساڈے کول بیماری ہے بھی اثر دے ٹائم بندہ فوت ہے تو ہن جنازہ ہون تے ہو ہی نہیں سکدا، ہن تو کم کل ہی 10 بجے کرے 11 بجے کم چلے گا، اس وقت تک تو ابا پیار ہوئے جی، تو گرمی جبا خراب ہو جانا لہذا نبے نو لو برف وچ، نعوذ باللہ۔ او ما قائدن، تو وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ ادھر ویکھو، وَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ، اے مستحب ہے، لِأَنَّهُ ایک کھلو کے اشارے نال پڑھے، ایک اشارے میں پڑھے، اصل پیچھے بھی پڑھیا جائے تو اتنے بھی ٹیل کہ نماز مرکزی جڑی چیز ہے وہ مولوی جی سجدہ ہے، جڑی انتہائی عاجزی آخری کہ اپنا نک متھا اللہ دے سامنے مٹی تے رکھ دیتا، انتہائی عاجزی جڑی نا جی اہم چیز، اور حدیث پاک بھی کہ بندہ اللہ دے نسب تو نیڑے ادو ہوندا ہے زیادہ جدو بندہ سجدے وچ ہوندا ہے جی، تو امتحان کرے جی، اس لیے کہ یہ اشبہ بالسجود ہے، کہ ہن کرسی اتنے اشبہ بالسجود کوئی نہیں ہے گا جی، وہ تو اداں بیٹھا جی، وہ تو وزیر اعظم صاحب بنے پہ جی۔ لکون رأسہ، بوجہ ہونے اس کے سر کے، اس میں اخفض اور بنسبت کھلو کے اشارے دے، اور اقرب الی مٹی، اور یہی مقصود ہے نماز کے اندر بے چکو۔ وَقَوْلُهُ او ما قائدن، اولا ہے ان کے قول سے کہ صلی قائدن، کیونکہ نماز بہ کے یعنی اشارہ کرے بہ کے، کیونکہ رکوع سجود کر نہیں سکتا، کیونکہ فرض اس پر یہ ہے کہ کیا ہو، کھڑا ہو، پس جب آئے جڑا ہے نا صلی قائدن کہ فرض اس پر یہ کہ کھڑا ہو، پس جب آئے وقت رکوع کا اور سجود کا تو اشارہ کرے کس کیا، بیٹھ کر، اور محض بھی اے فرض تو ایویں سی، محض لازم ہے اس کو قیام، محض نہیں لازم، استغفر اللہ لم ہی ہے، اور محض نہیں لازم اس کو قیام اشارہ للرکوع و سجود کے وقت بھی، اس وقت قیام لازم اس کو نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود صلاۃ سے خضوع اور حاصل ہوتا ہے یہ رکوع کے ساتھ اور
ورنہ قیام میں تو بندہ سیدھا کھلوتا ہے جی. اس لیے کہ تواضع پائی جاتی ہے رکوع میں اور تواضع کی نہایت ہو جاتی ہے سجدے میں. اور قیام وسیلہ ہے کس کا؟ کہ اتو چک کے تھلے جاوے تو پس ساکت ہو گیا قیام سجدے کے سکوت کے ساتھ. تو جس لیے اتوں تھلے جا کے سجدہ نہیں نہ کرنا، اشارہ کرنا ہے، تو پھر یہ قیام بھی کیا ہو گیا. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اشارہ کرے کھڑے ہو کر. وہ نے اس لیے کہ قیام رکن ہے، پس نہیں ساکت ہوگا عجز کے ساتھ دوسرے رکن کی ادائیگی سے. بھی اگر رکوع سجود والا رکن نہیں ہو سکتا تو جڑا ہو سکتا وہ تو کرے، کیڑا قیام والا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قیام کا رکن ہونا تاکہ وسیلہ پکڑا جائے اس کے ساتھ کدھر، کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے. بھی اتوں کھلو کے مولوی جی سدھا زمین وچ جانا باوجہ اس کے جو اس میں ہے، یعنی انتہائی تعظیم. تو پس جب نہیں قیام کے پیچھے کون، بھئی جب تو بعد سجدہ نہیں کرنا اشارہ کرنا ہے تو نہ ہوگا پھر قیام کیا، کیونکہ وہ تو وسیلہ ہے اس کے لیے. جس کے لیے وسیلہ وسیلہ نہیں رہا تو وسیلہ پھر کیا ہوا. اچھا جی، خلاف افضلیت میں ہے. خلاف بے کھلو کے اشارے نال پڑھنا افضل ہے یا تو، اور وہ جو ہم نے کہا ہے وہ کیا ہے افضلیت میں. لیکن ہم جو کہتے ہیں بیٹھ کے اشارے سے پڑھے یہ وہ دلیل لأن القعود اشبہ بالسجود. ٹیلے وے کے بندہ نماز دے زمین دے نیڑے ہوئے کی ہوئے. تو جس لئے بہ کے اشارہ کرے گا تو کوئی 2-3 گٹھیں دور ہے نا، تو کھلو کے تو 7 فٹ کاتے تو 7 فٹ دور ہو گیا جی. 7 بھی نہیں کر کے کرو گے تو چوکھا دور ہوں جی. اچھا جی، اور اگر کدے گیا ہوئے بلاؤ مارا دا جی، اگر مریض ہو گیا مسلی اپنی نماز میں بعد ما شارع، نماز کھلو کے شروع کی تھی رکوع سجود نال، وچ اچانک کوئی مسئلہ بن گیا تو پورا کرے اس حالت کے ساتھ کہ قدرت پاتا ہے. اے جمعے میں پوری ہو سکتی کی کرے، پوری کرے. او بیکھو وینا پین یتمو بما اے بما قادرہ بحسب، پس اگر قدرت رکھتا ہے رکوع اور سجود پر تو کیا کرے، وگرنہ اور اگر نہیں قدرت رکھتا تو پس سیدھا علی لصح ہے. لیکن بعد نے کہا یستانف نئے سرے سے. ان نئے سرے تو کرے گا تو کرنا تو ایویں سو جڑی ان کی حالت بنی ہے جی، سنے ہی. اور روایت کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ انہو اے روایت ہو جی لعدم جواز البناء، آندنے اے جڑی پہلو صحیح سی نا تے اگلی اشارے والی ان دی بنا اس تے ٹھیک نہیں. اوکے میں اس لیے کہ تحریمہ اس کی منعقد ہوئی تھی جو فرض کرنے والی واجب کرنے والی تھی رکوع اور سجود کو. جل اللہ اکبر کی تھی اس وقت ایسی کہ ساری کی کرنی ہے، پوری پڑھنی، پورے طریقے نال پڑھنی ہے. اے تا تحریمہ اے سی تو پاس نہیں جائز ان دونوں کے بغیر، کس کے بغیر، رکوع اور اس واسطے بھی استانفش، اس واسطے ولہذا اسی لیے لازم ہے کیا، بلہذا لازم الاستقبال لازمہ، اس واسطے مڈو شروع کرے کی کرے. اے تسی اے جی روبے ہے نا ان دی دلیل ان دی. لیکن مصنف رحمہ اللہ کا قول یتمو بما قادرہ ہوول، اور وجہ اس لیے کہ اپنی بعض نماز کا ادا کرنا کس کے ساتھ،
اور بعض نماز کا کس کے ساتھ؟ یہ اولا ہے اس نماز سے جڑی ساری اشارے نال، جس نے مڈو دوبارہ شروع کرے گا تو کی ہو جائے گی؟ تے اے جڑی کچھ اشارے نال تے کچھ رکوع سجود نال، اے مطلب بھی وَلَوْ صَلَّى، اور اگر نماز پڑھی اس نے اور مریض نے بعض صلاۃ ہی، اگر نماز پڑھی مریض نے اپنی بعض نماز بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور بہ کے نماز پڑھی، یہ قیام نہیں سی ہو سکتا، لیکن بہ کے رکوع تے چک کے ہوئی گیا نا، یعنی سجدہ پورا کر رہے ہیں، سنے نا جی، تے فصحا، پس صحیح ہو گیا مرض سے کس میں اپنے، تو بنا کرے، یعنی ہن کھلو کے پڑھے، جڑی دو رکعتاں انج پڑھیاں نے، ہن دوجیاں دو کھلو کے قیام رکوع سجود پورا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ او بنا کی اندہما، شیخین کے نزدیک، اور قال محمد رحمہ اللہ نئے سرے سے اصل قانون ہو رہی اوے وے کہ کندی نماز کندے پیچھے ہو سکتی ہے، تے ایو ستے کیا سی، اور اصل یہ ہے کہ نماز کے آخر کی بنا نماز کے اول پر با منزل مقتدی کی نماز کے امام کی نماز پر، جویں امام دے پیچھے مقتدی دی نماز کیڑے امام دے پیچھے ہوندی ہے تے کیڑے دے نہیں، اسی طرح جڑی نماز دی تیسری چوتھی رکعت ہے وہ ویکھنا ہے بھی پہلی اتے ان دی بنا ہو سکتی کہ نہیں۔ ہن سنو، پس جس جگہ صحیح ہو اقتدا صحیح ہے، بنا دا مطلب اگلیاں رکعتاں ٹھیک نے، اور جس جگہ نہیں ہے صحیح اقتدا بس بنا بھی صحیح۔ ہن سنو، اور اقتدا قائم کی قائد کے ساتھ، جڑا قائد رکوع سجود کر رہے ہے صحیح ہے، اندہما بنا کرتے ہوئے علی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ پورا واقعہ گزر گیا باب الامامت میں، سرکار بہ کے نماز پڑھا رہے سائیں، آگے سمجھے، اور اندہ محمد یہ اقتدا قائم کی قائد کے ساتھ صحیح لا یجوز ہو، کیونکہ مقتدی کی حالت کیا ہے، اے اصل مسئلہ جے میرے یارو، واپس چلو، اور اگر وہ مریض ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا اشارہ کر کے، وہ سجود اشارے سے کر رہا تھا تو نماز کے دوران، تو اب جو ہے نا لا، اب بنا نہیں کر سکتا، اب ادھر دیکھو، وَلَوْ کَانَ، یعنی مریض نماز پڑھی اس نے اپنی بعض نماز مومین اشارہ کے ساتھ، ثم صح، حتیٰ کہ قادر ہو گیا کس پر، سجود بنا لکھے کس نے بغیر رکوع لکھے، آیت تک ایک لکھے علی الرکوع ہے، بس سجود تو بغیر تو گزارا ہی نہیں، کہ لا یعنی لا یبنی، یہ بنا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ نئے سرے سے شروع کرے بالاتفاق، کیوں؟ با وجہ لازم آنے بنا قوی کی کس پر، اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے بنا کرے، جی کیا کرے، یہ بنا ہے ان کے اختلاف پر کہ اقتدا بالمومی کی راکِ ساجد کے لیے جائز ہے کہ نہیں جی، بھئی جڑا اشارے نال نماز پڑھ رہے ہیں ان دے پیچھے پورے رکوع سجود والے دی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، سنیں، پس نہیں جائز کن کے نزدیک، مشایخ تمنا 3 بابیں دے نزدیک، اور جائز ہے کن کے نزدیک، یہ نہیں کہ امام ظفر مشایخ داخل نہیں، جس لئے بھی ایک پاسے راجے کھول ہوئے تو تا آکھیدہ کہ ہماری دلیل یہ ہے، انہیں یہ نہیں کہ ساڑھے مذہب بچوں نکل گئے جی، یہ مطلب ہوتا ہے صرف سمجھانے واسطے جو ہوتا ہے جی، مسئلہ جی، اور جائز ہے متطوع کے، نفل جڑا پڑھ رہے ہیں، جائز ہے متطوع کے لیے یہ کہ سہارا لے لے کسی شے پر کا آسان و
ان آیا اگر وہ تھک گیا ہے، اگر وہ تاں جو لمبی قرات کرنی تے جو کولوں واللہ ہی پڑھنی ہے تے پھر تو ٹھکو ٹھک کام ہے، جی سپیڈ بھی 120 دی ہوئے تے پھر کی تھکڑا سو جی۔ اگر تھک گیا ہے نا تو یہ سہارا لے کے کھلو سکتا ہے، پیچھے کندھ نال ٹیک لا لی مثلا۔ اچھا جی، یا کوئی سوٹی کو رکھی تو اندر نال سے ٹیک لا لیجیے جی۔ او ویکھو اے کی ان آیا یعنی تائبہ کی ہو گیا ہے؟ تھک گیا ہے جی۔ اس لیے کہ یہ تھکنا کیا ہے؟ بس اگر نہ پائے کوئی شے تو کھلونا ذرا اوکھا ہو گیا سو تو کی کرے؟ قاعدہ بیٹھ جائے۔ لیکن ان آیا کو سمجھ آیا، اور مکروہ ہے ٹیک لگانا بغیر عذر کے صحیح میں۔ نفلہ میں عذر تو بغیر ٹیک لانے کی ہے مکروہ، مطلب ادب کے خلاف ہے نا پتر۔ واپس جی، اگر نماز پڑھی یعنی فرض کشتی میں بیٹھ کر بغیر عذر کے، کیڑا عذر مثلا تو صحیح ہے۔ کشتی وچ بہ کے نماز پڑھی سنا تو کی ہے؟ صحیح ہے جی، اینو سمجھ لو۔ اور بلا عذرن جی، بلا اگرچہ قدرت ہو کس پر؟ باہر آ سکتا سی، پھر بھی بچ پڑھی سو۔ قدرت کا مطلب ہے بھی کشتی تھوڑی دیر کے بعد کنارے لگ جانی، باہر نکل کے پڑھ لیں گے۔ اور لازم ہے اس کو توجہ قبلے کی طرف نماز کے، اور جب کشتی گھومے اس کے ساتھ یہ بھی نال پھردا رہے۔ یاد ہے مسئلہ جی؟ اے شاباش ہے، اس لیے کہ کشتی اس کے حق میں مثل اور نہیں جائز نماز بیت میں اشارے کے ساتھ بالاتفاق۔ تے کشتی وچ بھی اشارے نال نہیں ٹھیک، رکوع سجود پورے کرنے نے۔ اچھا جی، صحا کی بلا عذر صحا، اے عند ابی حنیفہ رضی اللہ، دھیان کرے جے مسئلے پڑھے جے مت مرلا دیو۔ اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نہیں جائز مگر اے بے کتاب پڑھ سکتا جی عذر ہے تب، اس لیے کہ کیا صاحبین دی دلیل قیام کیا ہے تو پس نہ چھوڑا جائے گا رکن مگر۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ غالب طیب کے لیے داوران سر ہے جی۔ ایک سوریاں تے جا رہا ہوئے بندہ اگوں کشتی تے بہ جاوے تو سس دا ڈر ہوئے سر نہیں چکرانا تے ہونا کی ہے جی؟ اجے بھی نہیں چکرانا تے کدوں چکرانا ہوندا سر جی جی۔ اچھا جی، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ غالب داوران سر ہے تو پاس یہ غالب جو ہے نا یہ مثل متحقق کے ہو گیا۔ اچھا جی، مسئلہ سنیں جی، اولا یہ ہے کہ نکلے اگر طاقت رکھتا ہے کس کی؟ بھئی کشتی سے بھئی باہر آنے دا ٹائم ہے تو پھر باہر آ کے نماز پڑھے۔ اچھا جی، خلاف کندے وچ؟ خلاف کہ بھئی او بہ کے پڑھ سکتا ہے بغیر عذر تو بھی، تو صاحبین فرماندے ہیں اگر عذر نہیں تو بہ کے نہیں پڑھ سکتا۔ خلاف غیر مربوطہ میں ہے، جیڑی اجے کسی تھان تے بدی نہیں چل دی پئی ہے، اور اگر ہو کشتی مربوطہ تو نہیں جائز کیڑی شے بہ کے کھلو کے پڑھنی۔ بعض نے کہا ہے کہ جائز، بعض دا قول، پہلا قول مک گئی، بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک نماز بیٹھ کر جاری ہونے کی حالت میں اور ارسا رکنے کی حالت میں، گل مک گئی۔ پس اگر کشتی بندھی ہوئی ہے سمندر میں، لجات البحر میں، بھی سمندر دے بچ ڈک دیتی ہے، ان دا طریقہ ہوندہ ہے سنگل ہوندہ بڑا پاری ہو تھلے سٹ دیندے ہیں جی، تو ان دی وجہ تو کشتی رک جاندی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاندہ ہے۔ تو حالانکہ کشتی تد تاربو ہے، ہوا تیز ہے، انجا چکولے پی کھاندی ہے، تو بعض نے کہا کہ احتمال ہے کس کا؟ وجہین کا جی۔ اور صح یہ ہے کہ اگر ہوا حرکت دے رہی ہے اس کو کیا
حرکت شدید تحریک تو شدید بس یہ مثل سائرہ کے ہے، لہٰذا اندے وچ امام صاحب فرماندے نے بہ کے پڑھ سکتا ہے، صاحبین فرماندے نے اگر نہیں تو پھر کھلو کے پڑھے، تکلیف نہیں تھا، اور اگر حرکت دے رہی اس کو تھوڑی سی تو یہ مثل واقفہ کیا ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی بہ کے ٹھیک نہیں، کھلو کے پڑھے، واپس چلو۔ اور وہ بندہ کہ بے ہوشی طاری ہوگی اس پر ایک جی اور نماز پڑھ دیاں یا مجنون ہو گیا اور سولے باکلو ہو، کتنی دیر؟ 5 نمازیں کی، 5 نمازیں یہ نماز ویسے گل جے کہ وہ بندہ جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا مجنون ہو گیا، 5 نمازاں تک او بے ہوش رہا تے یا مجنون رہا تو قضا کرے گا اذا افاقا، 5 تو بعد ٹھیک ہو گیا، یہ پچھلیاں 5 یہ نماز دی حالت بچ نہیں انج ہویا، مطلقاً گل جے مطلقاً پاویں نماز ہے نماز تو باہر ہے، اور اگر اکثر ہو گئی نمازاں 6 ہو گئیاں نے تو لا ایک قضا کوئی نہیں، یہ معاف ہو گئیاں، اوے ہے ادوں ویخ وما نغمے یا لے مقید کیا ہے اغماء کے ساتھ، بے ہوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر زائل ہو گئی عقل پھتو کی شراب پینے کے ساتھ، شراب پیتی تے نشہ چڑھیا 6 نمازاں لگا گیا تو لازم ہے اس کو بین طوالا بین، اس لیے کہ یہ حاصل ہوئی ہے اس کے سبب سے جو، تو پس یہ نہیں واجب کرتا کس کو، اسی لیے تو واقعہ ہو جاتی ہے شراب کے نشے والے کی نشئی دی طلاق واقعہ ہو جاندی، اور اسی طرح جب زائل ہو گئی اس کی عقل کس کے ساتھ ہے، اور پنگ کے ساتھ یا دوائی کے ساتھ، دوائی انج دی کھا لی سو ان دا بے نیفا، پھر بھی یہی کہ قضا ہے وہ، اس لیے کہ سکوت قضا پہچانا گیا کس کے ساتھ، اصل میں حدیث جب کہ حاصل ہو آفت سماویہ کے ساتھ، تو اے تینا اپنی حرکت کی تھی، بس نہیں قیاس کیا جائے گا اس پر، وہ جو حاصل ہوا اس کے اپنے اے شاباش، اور اندہ محمد رحمہ اللہ کیا ہو جائے گی نماز، لینا ہو اس لیے کہ وہ کیا ہے، پس ہو گیا وہ جیس مثل مرض کے۔ اچھا جی، اور اطلاق کیا ہے اغماء میں او مطلقاً وما نغمے علیہ مطلقاً، پس شامل ہے اس صورت کو، اے جرا بیوشی طاری ہوئے اگر حاصل ہو کس کے ساتھ، درندے سے گھبراہٹ کی وجہ سے، یا کوئی بڑا آدمی آ گئے تو جڑن جی ہوش ہی اٹھ گئے جی، یا خوف ہو گیا بسبب اس کے، تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں اے شاباش۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہ قضا کرے جب بیوشی ہو جائے اس پر یا جنون ہو جائے اس کا، ایک پورا نماز کا وقت گزر گیا ہے نا، این ذمہ قضا کوئی نہیں ہونا ہے، جڑا نا اندر بڑا دھیان کرو، جی اندر سٹ بجدی نے سوکھے والے پاسے، یہ اصل چیز ایک اور جی ہن بے باہ اندر ہوئی نا واہ بے باہ ہے کہ ایک نماز میں اگر رہ گئی تو قضا کوئی نہیں جی۔ ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر غشی طاری ہوئی 4 نمازیں، تو جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے ان 4 کو، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر غشی طاری ہوئی اکثر یوم لیلہ سے، تو آپ نے قضا، ساری دلیل ہے ویسے صحابہ پاک دا فعل جڑا ہے جی۔ اچھا جی، ولو اکثر اللہ، یعنی اگر زیادہ ہو گیا اغماء یا جنون اکثر کس سے، تو نہ قضا کرے مطلقاً۔ اب اکثر برابر ہے کہ ہو گھڑیوں کے ساتھ یا
इंदाहुमा शेखैन के नज़दीक 24 कहने तो वक़्त चोखा गुजर गया है भावें नमाजा 5 ही जिम्मे ने ये माफ़ हो गई ने और इंदा मुहम्मद अगर अक्सर हो औकात के साथ 6 नमाजा गुजर गई हैं जी बाई तौर के फौत हो जाए उससे छठी भी तो अब ना कज़ा करे जी बस अगर जुनून हुआ हम मिसाल देंगे जी जुनून हुआ 10 बजे जी और हमेशा रहा अगले दिन तक 1:30 बजे तक जी ते नमाजा किनिया जिम्मे आईयां ने तो और इफाका पाया असर के वक़्त के दुखूल से पहले तो ना कज़ा करे इसलिए कि ये सात के एतबार से अक्सर हो गया किससे ओए 26-27 घंटे हो गए और इंदा मोहम्मद क्या करे जब तक ना लंबा हो ये जुनून और गशी असर के वक़्त तक हत्ता के हो जाए क्या ते ता होना है। अच्छा जी और अगर मुताज़र हो गया कूद तो इशारा करे सीधा लेट कर या अपने जंब पर वगरना नमाज मौखर हो जाएगी किससे मुसल्ली से वो जो बीमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान और ना इशारा करे अपनी आँखों के साथ और अपने दिल के साथ और अपने अबरुओं के साथ और अगर मुताज़र हो जाए उस पर रुकू और सुजूद ना के क़याम तो इशारा करे बैठ कर अल्लाह अकबर। और अगर नमाज पढ़ी और अगर मुसल्ली मरीज़ हो गया अपनी नमाज में तो पूरा करे बेमा का दरा जिस हालत के साथ कुदरत रखता है। और अगर नमाज पढ़ी मरीज़ ने बैठ कर रुकू करते हुए और सजदा करते हुए बस सही हो गया तो बिना करे यानी अगली उठ के पूरी करे। और अगर इशारा करने वाला था तो फिर की हो गया सही हो गया तो ला अब नए सिरे से शुरू करें अब। और जायज़ है मुततव्वे के लिए ये तो पता लगा भी मुफ्तरिज के लिए जायज़ नहीं है मुततव्वे के लिए ये कि सहारा ले किसी शय पर अगर थक जाए और बस। और अगर पढ़े उसने फ़र्ज़ कश्ती में बैठकर बग़ैर उज़र के तो सही है तफसील पढ़ ली है। और वो बंदा जिस पर इग़मा तारी हुआ या मजनून हो गया 5 नमाजें तो कज़ा करे। और अगर अक्सर है तो नहीं तो फिर कज़ा ज़िम्मे नहीं है जी।